اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، کامنٹ اینڈ شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم آڈینس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ خراسان کی اگلی ایپیسوڈ کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس سے انس نے یہ اندازہ لگایا تھا کہ جس شخص کے قدموں کے نشانات لاش کے پیروں کی طرف تھے، اس نے صالحہ کو قتل کیا تھا، جبکہ دوسرا شاید اس کے ساتھ باتوں میں مصروف تھا۔ اس نے جان بوجھ کر اسے باتوں میں الجھایا ہوا تھا۔ وہاں کسی تیسرے شخص کے قدموں کے نشان بھی تھے اور وہ صالحہ کے اپنے قدموں کے نشان تھے۔ یہ سب نشان حیرت انگیز طور پر محفوظ رہے تھے۔ حالانکہ دوسرے سپاہی لاش کے گرد اکٹھے ہو گئے تھے تو انہیں سپاہیوں کے قدموں کے نشانات میں مل جانا چاہیے تھا۔ اس کی دو بنیادی وجوہات تھی۔ ایک تو یہ کہ تمام سپاہی گشت کے دوران فوجی لباس میں تھے اور ان کے جوتے ایک خاص طرز کے تھے، جبکہ لاش کے پاس سے ملنے والے نشانات ان سے مختلف تھے اور فوجیوں کے جوتوں کے نشانات بھی الگ نظر آتے تھے۔ جبکہ اس کی دوسری اہم وجہ یہ تھی کہ لاش اسی طرح زمین پر پڑی تھی۔ اس نے پیروں کے نشانات کو ڈھانپ لیا تھا، جس کی وجہ سے وہ فوجیوں کے جوتوں کے نشانات میں ملنے سے محفوظ رہے تھے۔ صالحہ کو قتل کرنے والا اسی قلعے کا رہائشی ہے، انس نے قتیبہ بن مسلم سے کہا۔ لیکن یہ بات تم اتنے یقین کے ساتھ کیسے کہہ سکتے ہو؟ قتیبہ بن مسلم انس کی بات پر حیران ہو کر بولا۔ ہو سکتا ہے میں غلط کہہ رہا ہوں، لیکن جس طرح یہ قتل کیا گیا ہے وہ مجھے بار بار یہی احساس دلا رہا ہے کہ قاتل اسی قلعے کا رہائشی ہے۔ انس نے کہا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ اپنی بات کی وضاحت کرو۔ قتیبہ بولا، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص نے یہ قتل کیا ہے وہ اس قلعے سے اچھی طرح واقف ہے۔ اس نے قتل کے لیے ایسی جگہ کا انتخاب کیا تھا جہاں سال کے کسی حصے میں پہرا نہیں لگایا جاتا۔ اس کے علاوہ اس شخص نے قتل کے لیے جو خنجر استعمال کیا ہے وہ مرو میں صرف ایک کاریگر ہی بناتا ہے، اور یہ خنجر بناوٹ کے اعتبار سے اپنی مثال خود ہے۔ یہ کہتے ہوئے انس نے لاش کے سینے میں دھنسا ہوا خنجر کھینچ کر نکالا اور اسے قتیبہ کو دکھایا۔ جب انس نے لاش کے پاس اپنی کارروائی مکمل کر لی تو لاش کو اسی دستے کے حوالے کر دیا گیا جس سے سپاہی کا تعلق تھا، جبکہ انس قتیبہ بن مسلم کے ساتھ اس کے محل میں آ گیا۔ قتیبہ بن مسلم کے ہاں پہنچ کر انس نے ایک سپاہی کو بھیج کر یہ خاص خنجر بنانے والے کاریگر کو بلا لیا۔ جب وہ آیا تو انس نے اس سے سوال کیا، تمہیں یہ خنجر بناتے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ اے وہ کہ جسے اللہ نے طاقتور بنایا ہے، خنجر بنانے والے کاریگر نے کہا، ہم لوگ تو نسلوں سے خنجر بناتے چلے آ رہے ہیں۔ یہ بات مجھے معلوم ہے کہ تم لوگ نسلوں سے اس پیشے سے وابستہ ہو۔ میں اس خاص قسم کے خنجر کی بات کر رہا ہوں۔ یہ کہہ کر انس نے وہ خنجر کاریگر کے سامنے رکھ دیا جس نے لاش کے سینے سے نکالا تھا۔ یہ خاص قسم کا خنجر واقعی خوب تھا۔ اس کے ایک دھار کی بجائے دونوں طرف دھار تھی، اور یہ دھار عام خنجروں کی طرح سیدھی پتری پر نہیں تھی، بلکہ پتری کے دھار والے کنارے قدرے آری کے دندانوں کی طرح تھے۔ اس خنجر کی پتری عام خنجروں سے نصف تھی، جبکہ اس کا دستہ قدرے لمبا تھا، اور اس خنجر کی قیمت میں اس دور میں ایک اچھی تلوار سے بھی زیادہ تھی۔ مجھے یہ خنجر بناتے ہوئے 3 سال ہو گئے ہیں، کاریگر نے انس کے بات کے جواب میں کہا۔ چند دن پہلے تم سے کون خنجر خریدنے آیا تھا؟ انس نے دوبارہ سوال کیا۔ خنجر خریدنے کئی لوگ روزانہ آتے ہیں، اس لیے یاد نہیں رہتا کہ کون کون خنجر خریدنے آیا تھا، کاریگر نے جواب دیا۔ انس نے مزید کچھ سوالات کے بعد کاریگر کو رخصت کر دیا، لیکن وہ کاریگر کے جواب سے مطمئن نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے سپاہی کو یہ بات خاص طور پر کہی تھی کہ اگر اسے کاریگر کی کوئی مشکوک حرکت نظر آئے تو وہ فوراً انس کو خبر کرے۔ صالحہ کو قتل ہوئے کئی دن گزر گئے تھے، لیکن ابھی تک اس کے قاتل کا پتہ نہیں چلا تھا۔ ان چند دنوں میں ایک اور سپاہی اس طرح قتل کر دیا گیا تھا جس طرح صالحہ کو قتل کیا گیا تھا، اور یہ بات نہ صرف انس کے لیے پریشانی کا باعث تھی بلکہ قتیبہ بن مسلم بھی اس بات پر فکر مند تھا۔ جب انس کو دوسرے سپاہی کے قتل کی اطلاع ملی تو اس نے لاش کا معائنہ کرنے کے بعد
खंजर बनाने वाले कारीगर को दोबारा बुलवा लिया। कारीगर आया तो अंस ने इससे सवाल किया, तुम्हें शायद इत्तला मिल गई हो कि इस एक हफ्ते के अंदर फौज के 2 सिपाहियों को कत्ल कर दिया गया है और इन दोनों के कत्ल में तुम्हारे बनाए हुए खंजर इस्तेमाल हुए हैं। दोनों सिपाहियों को एक ही तरह कत्ल किया गया है और कत्ल करने के बाद कातिल खंजर लाश के साथ ही छोड़ गया है। मुझे इन दोनों सिपाहियों के कत्ल की इत्तला मिल गई है और मैं खुद इस पर हैरान हूँ, कारीगर ने जवाब दिया। गुज़िश्ता दिनों किसी ने तुमसे एक बड़ी तादाद में खंजर तो नहीं खरीदे? अंस ने कारीगर से सवाल किया। इसकी बात सुनकर कारीगर चौंक उठा। हाँ, तकरीबन 3 हफ्ते पहले एक शख्स ने मुझे तकरीबन 50 खंजर बनाकर देने का कहा था। इसने मुझे इन खंजरों की कीमत पहले ही अदा कर दी थी और मैंने इस 50 खंजर तकरीबन 2 हफ्तों में तैयार कर दिए थे, कारीगर ने कहा। कारीगर की बात सुनकर अंस की आंखों में एक चमक सी पैदा हो गई। क्या तुम इस आदमी को जानते हो जिसने तुम्हें 50 खंजर तैयार करने का कहा था? इसने सवाल किया। हाँ, मैं उसे जानता हूँ, वो मेरे घर के पास ही रहता है, कारीगर ने जवाब दिया। तो अंस ने एक सिपाही को भेजकर इस आदमी को बुलवा लिया जिसने कारीगर से 50 खंजर तैयार करवाए थे। वो आदमी आया तो अंस ने इसे कैद खाने में बंद करवा दिया। अंस की ये हरकत अजीब थी कि इसने शख्स को बग़ैर किसी तफ्तीश के कैद खाने में बंद करवा दिया था, लेकिन इसकी वजह यह थी कि वो इस शख्स से कोई बात पूछने से पहले उसे ज़हनी तौर पर मुंतशिर करना चाहता था। इस शख्स को ये भी नहीं बताया गया था कि इसे किस लिए कैद किया गया है। 2 दिन के बाद अंस इससे मिलने कैद खाने में गया। इस शख्स की हालत नहायत बुरी हो रही थी। इन 2 दिनों में उसे खाने और पीने को बहुत कम दिया गया था। इसके अलावा इसे ज़हनी तौर पर मुंतशिर करने के लिए यही बात काफ़ी थी कि उसे मालूम ही ना था कि उसे किस लिए कैद किया गया है। इन 2 दिनों में वो इस हालत को पहुंच गया था जिस हालत तक अंस इसे लाना चाहता था। अब अंस इससे पूछ-गुछ कर सकता था। चनाचे इसने सवाल किया, तुम्हें मालूम है कि तुम्हें हमने कैद खाने में क्यों बंद किया है? नहीं, इस शख्स ने लड़खड़ाती हुई आवाज़ में जवाब दिया। नहीं, तुमने कत्ल किया है, अंस ने कत्ल के लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा। ये तुम क्या कह रहे हो? वो शख्स लड़खड़ाती हुई मगर कदरे गसीली आवाज़ में बोला, मैंने किसी को कत्ल नहीं किया, तुम झूठ बोल रहे हो। तुमने एक आदमी को नहीं बल्कि 2 आदमियों को कत्ल किया है और वो भी मुसलमान फ़ौजियों के सिपाहियों को। अंस बदस्तूर इसी लहजे में बोला, नहीं, मैंने कोई कत्ल नहीं किया। वो शख्स रो देने वाले अंदाज में बोला, मुझे छोड़ दो, मैंने कोई कत्ल नहीं किया। तुमने न सिर्फ 2 कत्ल किए हैं बल्कि अभी चंद और कत्ल करने का इरादा रखते हो। अंस फिर बोला, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। मैंने ना तो किसी को कत्ल किया है और ना ही किसी को कत्ल करने का इरादा रखता हूँ। इस दफ़ा इसका लहजा कदरे मजबूत था। अगर तुमने किसी को कत्ल नहीं किया तो तुमने 50 खंजर क्यों तैयार करवाए थे? अंस ने दोबारा सवाल किया। इस सवाल पर वो शख्स कदरे चौंका, लेकिन फिर बोला, वो खंजर तो मैंने अपने एक दोस्त के लिए तैयार करवाए थे जो इन्हें किसी दूसरे शहर जाकर बेचना चाहता था। अगर वो खंजर दूसरे शहर बेचना चाहता था तो इसने खंजरों की तैयारी के लिए कारीगर से खुद राब्ता क्यों नहीं किया? अंस ने सवाल किया। इसका कारीगर के साथ झगड़ा चल रहा है, वो शख्स बोला। इस शख्स की बात पर अंस कदरे चौंका। इसने इससे दोबारा सवाल किया, इसका और कारीगर का किस बात पर झगड़ा चल रहा है? मुझे इसका इल्म नहीं, इसने जवाब दिया। इससे मज़ीद तफ्तीश के बाद अंस को इसकी बेगुनाही का यकीन हो गया। ताहम उसने रहा करने की बजाय कतीबा के महल के एक कमरे में नज़रबंद कर दिया। इसके बाद अंस ने इस शख्स के घर छापा मारा जिसने असल में खंजर ख़रीदे थे। वहाँ से अंस इस शख्स को गिरफ्तार कर लाया और उसे अक़ूबत खाने में जलाद के हवाले कर दिया, जहाँ पर थोड़ी देर के तशद्दुद के बाद इसने सब कुछ बता दिया। इसने जो कुछ बताया इसके मुताबिक इसका नाम ज़ैद था और वो बुखारा की हुकूमत के लिए काम करता था। इससे इतना मुआवज़ा मिलता था कि उसने कभी ख्वाब में भी इतनी दौलत नहीं देखी थी। इसके ज़िम्मे सिर्फ़ इतना सा काम था कि वो मरूस फ़ौज की नकलो हरकत और मसरूफियात की इत्तला बुखारा पहुँचाए।
اس کے علاوہ وہ جنگی نوعیت کی اہم معلومات مثلا فوج کی تعداد، اس کے لڑنے کا طریقہ، جنگی حکمت عملی اور ہتھیاروں کی حالت جیسی اطلاعات بھی بخارا پہنچاتا تھا۔ کچھ ہفتے پہلے اس نے یہ اطلاع بخارا پہنچائی تھی کہ قتیبہ بن مسلم کی فوج جنگی مشقیں کر رہی ہے اور قتیبہ کا ارادہ بخارا پر حملہ کرنے کا لگتا ہے۔ بخارا کی حکومت کی طرف سے اسے یہ حکم ملا تھا کہ قتیبہ کی فوج میں بے یقینی اور عدم و تحفظ کا احساس پیدا کرے اور اس مقصد کے لیے قتیبہ کی فوج کے سپاہیوں کا قتل شروع کر دے۔ شاید وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا، کیونکہ صرف 2 سپاہیوں کے قتل سے اس نے نہ صرف سپاہیوں کے ذہنوں میں شکوک بیدار کر دیے تھے بلکہ قتیبہ اور اس کی انتظامیہ کو بھی ہلا کر رکھ دیا تھا۔ یہ اللہ کی مہربانی تھی کہ وہ بہت جلد پکڑا گیا تھا۔ انس نے اس سے اس کے دوسرے ساتھی کے بارے میں معلومات لی جو اس قتل میں اس کے ساتھ تھا۔ اس کے دوسرے ساتھی کو بھی گرفتار کر لیا گیا، اس نے بھی اپنے قصور کا اعتراف کر لیا۔ دونوں سے مزید کچھ تفتیش کے بعد انہیں جلاد کے حوالے کر دیا گیا۔ صحرا کی رات ویسے بھی نشیلی ہوتی ہے، لیکن جب اس نشے پر کسی کی محبت کا رنگ بھی چڑھ جائے تو انسان شراب طہور کی لذت فراموش کر دیتا ہے۔ جب آسمان کی کھڑکی سے چاند جھانکتا ہے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ محبت کی وادی میں کچھ اور اندھیرا ہو گیا ہو۔ چلنے والا ان اندھیروں میں بھٹک جانا چاہتا ہے، وہ حقیقت کی دنیا سے بے خبر ہونا چاہتا ہے، اپنے وجود سے دستبردار ہو کر کسی دوسرے کے لیے جینا چاہتا ہے، اگر مرنا چاہتا ہے تو صرف اسی وجود کے لیے۔ صحرا کی چاندنی رات میں موجود 2 سائے بھی کچھ اسی قسم کی کیفیت سے دوچار تھے، جانے وہ کب سے ساتھ جینے اور ساتھ مرنے کے عہد و پیمان باندھ رہے تھے۔ عباس جیسے ریت کے ذروں نے سرگوشی کی، پھر یوں محسوس ہوا جیسے ہر چیز نے یہ سرگوشی کی ہو۔ سرگوشی پھر گونجی، عباس چاند کو دیکھو۔ اس کے ساتھ ہی ایک زنانہ ہاتھ چاند کی طرف اشارہ کرنے لگا۔ اس طریقے میں وہ سایہ سا ہی نظر آتا تھا۔ وہ دونوں چاند کی طرف دیکھنے لگے جو اپنی پوری تاب سے چاند کو جگمگائے ہوئے تھا۔ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے چاند ہمیں دیکھ کر مسکرا رہا ہو۔ سرگوشی پھر ابھری، زمرد چاند مسکرایا نہیں کرتا، یہ شاید عباس کی آواز تھی۔ چاند خوشی کے اظہار کے وقت خوب تاب سے چمکتا ہے، شاید یہی وجہ ہے کہ آج یہ اتنا چمکدار ہو رہا ہے کہ میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ اب کی باز زمرد بولی تھی۔ دونوں ساتھ جڑ کے بیٹھے تھے اور دور سے دیکھنے سے سائے نظر آتے تھے۔ چاند کے ہمراہ ستارے بھی ہوتے ہیں، زمرد نے کہا۔ مجھے تو آج یہ چاند ستارے سبھی خوش لگتے ہیں، محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں دیکھ کر خوش ہو رہے ہوں۔ وہ دونوں وجود پھر ایک ہو گئے۔ عباس ایک خوبصورت اور دراز قد جوان تھا۔ باپ دادا کے زمانے سے یہ لوگ تجارت کرتے چلے آ رہے تھے، جبکہ زمرد کی نہ ماں تھی نہ باپ، لے دے کے نانی بچی تھی جو اب قبر میں پاؤں لٹکائے بیٹھی تھی۔ صحرا کی چاندنی شفاف تھی، ریت کے ذرے اس چاندنی میں چمک رہے تھے، ایسے محسوس ہوتا تھا کہ وہ ستاروں کے ہم رکاب ہوں۔ عباس نے ریت میں ہاتھ مارا اور ریت اٹھاتے ہوئے کہا، آج تو ہمیں دیکھ کر یہ ریت بھی چمک رہی ہے۔ پتہ ہے عباس، میری نانی کہتی ہیں کہ جب 2 دل ایک دوسرے کے لیے دھڑکیں تو ان کی آواز اتنی گونجدار ہو جاتی ہے کہ وہ کائنات کا ذرہ ذرہ سنتا ہے۔ اس آواز کی مٹھاس پر کائنات وجد کرنے لگتی ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ کائنات کی ہر شے وجد کرتی ہے، لیکن یہ کیا کم ہے کہ اس آواز پر ہم دونوں رقص کرتے ہیں۔ زمرد، کبھی کبھی مجھے محسوس ہوتا ہے کہ تم صرف میرے لیے بنی ہو اور میں تمہارے لیے، عباس بولا۔ اس میں کسی شک کی گنجائش ہے؟ زمرد نے کہا۔ عباس تو گویا زمرد کے وجود میں کھو گیا تھا۔ وہ بولا، مجھے محسوس ہوتا ہے کہ تم محبت اور حسن کا پیکر ہو، دل چاہتا ہے تم میرے سامنے بیٹھی رہو اور میں تمہیں دیکھتا جاؤں۔ زمرد اس بات پر کھلکھلا کر ہنس پڑی اور آہستہ سے ایک چپت عباس کے سر پر مارتے ہوئے کہنے لگی، پاگل، محبت کرنے والے خود لافانی ہوتے ہیں۔
بھلا تم محبت نہیں کرتے؟ آسمان کے مسافر آہستہ آہستہ سفر کرتے ہوئے سوئے منزل گامزن تھے، جو اس بات کی دلالت کر رہے تھے کہ رات گزرتی جا رہی ہے، لیکن وہ دونوں اس بات سے بے خبر ایک دوسرے میں گم بیٹھے تھے۔ انہیں کوئی ایسی فکر نہ تھی کہ کسی نے دیکھ لیا تو برا ہوگا، کیونکہ ان دونوں کی ملاقاتیں ڈکی چھپی نہیں تھی۔ عباس کے ماں باپ کو بھی زمرد پسند تھی، جبکہ زمرد کی نانی کو عباس سے انس تھا، لیکن نہ جانے کیوں وہ دونوں تنہائی میں ملنا زیادہ پسند کرتے تھے۔ آخر عباس کو احساس ہوا کہ ریت کافی بیت چکی ہے، اس لیے اس نے زمرد سے کہا، آپ گھر چلتے ہیں، رات بہت ہو گئی ہے۔ زمرد نے سر ہلا دیا اور پھر کہنے لگی، کل آؤ گے؟ ہاں ضرور آؤں گا، عباس نے جواب دیا۔ اس کے ساتھ ہی دونوں اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے۔ زمرد آ گئی ہو، یہ زمرد کی نانی کی آواز تھی۔ اس نے زمرد کو دروازہ بند کرتے دیکھ لیا تھا۔ ہاں نانی، زمرد نے جواب دیا۔ آج بڑی دیر کر دی تم نے، نانی نے بڑھاپے سے کانپتی آواز میں کہا۔ زمرد نے چارپائی پہ بیٹھتے ہوئے بے پرواہی سے جواب دیا۔ زمرد نے جیسے ہی چارپائی پر بیٹھتے ہوئے بے پرواہی سے جواب دیا، بس آج اٹھنے کو جی نہیں چاہ رہا تھا۔ زمرد کچھ زیادہ ہی خوش دکھائی دے رہی تھی۔ دیکھ بیٹھی، اس کی نانی بولی، عباس اچھا لڑکا ہے، لیکن تمہارا اس طرح اس سے ملنا ٹھیک نہیں۔ لوگ طرح طرح کی باتیں بنائیں گے، لیکن زمرد ان تمام باتوں سے لا تعلق لگتی تھی، شاید اس لیے کہ قدرت نے اسے عباس کی شکل میں ایک ساتھی دے دیا تھا۔ دونوں اکٹھے کھیلے اور پلے بڑے تھے، لہٰذا یہ کوئی بات نہ تھی کہ دونوں ایک دوسرے کو چاہنے لگے تھے۔ زمرد کی نانی اسے ان تمام باتوں سے لا تعلقی ظاہر کرنے پر سمجھانے کی کوشش کرتی تھی، لیکن وہ ہر دفعہ یہ باتیں ذہن سے نکال دیتی تھی۔ چند دن بعد زمرد نانی کی سب نصیحتیں بھول کر عباس سے ملنے چلی گئی۔ اس رات پچھلی تاریخوں کا چاند آسمان پر کرنیں لٹاتا بھلا معلوم ہو رہا تھا۔ شاید اسے بھی دو دلوں کے ملنے کی ادا پسند آ رہی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے میں گم، دنیا سے بے خبر محبت کے دریا میں بہے جا رہے تھے۔ انہیں اس میں ڈوبنے سے ایک لطف محسوس ہو رہا تھا۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں زمرد پہلے بھی عباس سے ملتی رہی تھی۔ علاقہ صحرائی تھا، اس لیے ہوا کے خوشگوار جھونکے کبھی یورپ سے لپکتے تو کبھی پچھم سے اود کر آتے۔ ہوا بھی یہ دونوں کی ادائیں دل بردانہ سے لطف اٹھانے کا موقع نہیں جانے دے رہی تھی۔ شاید اسی لیے وہ بار بار زمرد کے ادھ کھلے بالوں سے لپٹ جاتی تھی اور انہیں ادائیں سے بائیں اور بائیں سے دائیں جلا رہی تھی، لیکن دونوں کو اس پر لطف نظارے سے مستفید ہونے کا ہوش کہاں تھا۔ وہ تو اپنے ہی جذبات کے منجدہار میں پھنس کر گول چکر لگا رہے تھے، اور یہ منجدہار انہیں پریم کے گہرے پانیوں کی تہ میں ڈبوئے دے رہا تھا۔ عباس، زمرد نے سرگوشی کی۔ کیا ہے؟ عباس نے زمرد کے تھرکتے بالوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ عباس، کبھی کبھی مجھے ڈر لگنے لگتا ہے، زمرد نے کہا۔ کس چیز کا ڈر؟ عباس نے سوال کیا۔ عباس، کبھی کبھی مجھے یوں لگتا ہے جیسے کوئی تمہیں مجھ سے چھین لے گا، میں تمہیں کھونا نہیں چاہتی، زمرد نے عباس کے ہاتھ میں پہنی انگوٹھی کو مسلتے ہوئے کہا۔ عباس نے زمرد کا سر سینے سے لگا لیا۔ میں تمہارا ہوں، صرف تمہارا، ہمیں کوئی طاقت بھی ایک دوسرے سے جدا نہیں کر سکتی۔ مجھے معلوم ہے، لیکن نہ جانے کیوں مجھے ایسا لگتا ہے جیسے کچھ ہونے والا ہے۔ زمرد نے دوبارہ کہا۔ یہ آج تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ عباس نے کہا۔ یاد رکھو، میں مر کر بھی تمہارا ہی رہوں گا۔ اور زمرد نے عباس کی بات پوری نہ ہونے دی اور اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر بولی، آئندہ ایسی بات کبھی منہ سے نہ نکالنا، تم مر گئے تو تمہاری زمرد کیا کرے گی؟ زمرد کا لہجہ جذباتی ہوتا جا رہا تھا۔ کچھ دیر خاموش رہے، پھر زمرد نے عباس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ عباس، میری طرف دیکھو۔ عباس نے زمرد کی طرف دیکھا تو وہ بولی، ایک بات کہوں؟ آج تک میں نے تم سے کبھی نہیں کہا، آج کہتی ہوں، تم مجھ سے جلد از جلد شادی کر لو۔ عباس جواب میں مسکرا دیا اور کہنے لگا، زمرد، تمہیں یہ کہنے کی ضرورت نہ تھی۔ کیا تمہیں میرے دل کے اندر اور باہر کچھ مختلف نظر آتا ہے؟ نہیں، یہ بات نہیں ہے،
لیکن آج مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھے لگتا ہے کوئی تمہیں مجھ سے چھیننا چاہتا ہے۔ زمرد نے عباس کا ہاتھ زور سے دبایا۔ کیا تم یہ سمجھتی ہو کہ میں کسی اور کو پسند کرنے لگا ہوں؟ نہیں، لیکن پھر بھی مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ زمرد نے جواب دیا۔ اچھا، پھر کچھ انتظار کرو، بہت جلد میرے والدین تمہارے گھر آئیں گے۔ اب خوش؟ عباس نے زمرد کی ٹھوڑی پکڑ کر کہا۔ جواب میں زمرد بچوں کی طرح کھلکھلا دی اور ریت ہاتھ میں بھر کر عباس پر گرا دی۔ جواب میں عباس نے دونوں ہاتھ میں ریت بھری اور ہاتھ زمرد کے کپڑوں پر خالی کر دیے۔ اف، کیا مصیبت ہے! زمرد ہنستے ہوئے بولی اور اٹھ کر کپڑے جھاڑنے لگی۔ اتنے بڑے ہو گئے ہو اور بدلہ لینے کی عادت نہیں گئی۔ یاد ہے بچپن میں بھی تم بدلہ ضرور لیتے تھے؟ عباس نے ہنستے ہوئے کہا۔ اور تمہاری شرارتوں کی عادت بھی تو جوں کی توں ہے۔ دونوں ہنسنے لگے اور یوں لگا جیسے تمام کائنات ان کے ساتھ مسرور ہو۔ پچھلے کئی دن سے عباس کی مصروفیت میں اضافہ ہو گیا تھا۔ دراصل اس کے باپ نے ایک تجارتی قافلہ ترتیب دیا تھا اور عباس کو اس قافلے کو لے کر بخارا جانا تھا۔ بخارا دریائے جیحو کے کنارے ایسی جگہ آباد تھی جہاں صحرا اور سبزہ آپس میں ملتے تھے۔ بخارا اس دور میں تجارت کے لیے ایک بہت بڑی منڈی تھی۔ مشہور مسلمان سیاح ابن بطوطہ نے اپنی کتاب سفر نامہ ابن بطوطہ میں بخارا شہر کی بہت تعریف کی ہے، لیکن وہ لکھتا ہے یہاں کے لوگ اخلاق کے لحاظ سے گرے ہوئے تھے اور سلیقہ شعاری سے ناآشنا تھے۔ اگرچہ بخارا زیادہ دور نہیں تھا، لیکن پھر بھی تجارتی قافلے کو وہاں پہنچنے اور پھر واپسی میں 2 یا 3 ہفتے لگ سکتے تھے۔ اس لیے عباس نے بہتر سمجھا کہ زمرد کو بتا دے کہ چند ہفتوں کے لیے بخارا جا رہا ہے، لیکن وہ سفر کی تیاریوں میں اتنا مصروف تھا کہ اسے وقت ہی نہیں مل رہا تھا، اور اس کی مصروفیت کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ اسے قافلے کی سربراہی دی گئی تھی۔